يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ یہودیوں سے اور عیسائیوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھیے، ان کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اگر وہ اسلام لائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے تبلیغ کی، دعوت کی، وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی۔ اب آپ کے اوپر اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ یہ ایمان لائے یا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کے اوپر تبلیغ کرنا، دعوت کا کام کرنا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے، یا آپ کے اوپر فرض ہے، پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ وہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہاں پر ذکر بھی کیا ہے، اور ان کے برے اعمال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ یہودی کتنے گندے گندے کام کیا کرتے تھے، کتنے برے برے کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو ان کو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کی بھی ہتیا کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی ان کو آپ بہت تکلیف والے عذاب کے بارے میں بتا دیجئے، ان کو خبر دے دیجئے کہ ان کو بہت تکلیف والا عذاب ملنے والا ہے، پہنچنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا ناحق، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی قصور کے، یہ بہت ہی تکلیف والے عذاب پہنچنے کا سبب ہے، وجہ ہے۔ اور یہ برائی سب سے زیادہ ان کے اندر تھی، یہودیوں کے اندر، یا بنی اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی سب سے زیادہ بڑی پڑی تھی۔ وہ تو اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ الزام لگاتے تھے۔ ان کی کتابیں اس سے بڑی پڑی ہے۔ اب توریت کبھی موقع ملے تو آپ پڑھیں، تلمود ان کی جو کتاب ہے، اس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشتی ہوئی، آپس میں مقابلہ ہوا، تو یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ کو پٹک دیا۔ یہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہودیوں کی کتاب، انہوں نے الزام اس طرح سے لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ نبیوں کو تو آپ چھوڑیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کیا کیا اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، جن کے بارے میں میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سلائے رکھا، ان کو موت دے دی۔ تو ان کے بارے میں یہ کیا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَالُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کنجوس، جسے بندھا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ کنجوس، بخیل۔ تو یہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں اس طرح۔ ایک جگہ اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے، یہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی باتوں کو کھول دیا ہے، ان کے الزامات کو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا کیا اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ پر یہ الزام لگاتے تھے، اتنے زیادہ یہ جو ہے
سرکش ہو گئے تھے، اتنے زیادہ برے ہو گئے تھے۔ اور پھر نبیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا کہ یہ نبیوں کے اوپر الزام لگاتے تھے جھوٹی جھوٹی باتوں کا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتاب توریت کے تلمود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کسان بن گئے، کھیتی کی، انگور کی کھیتی کی، اور انگور سے وہ شراب بناتے تھے۔ شراب بنا کر انہوں نے ایک بار پیا، اور پینے کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر، یا خیمہ ہوتا ہے، ٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں گئے تو نشے کی حالت میں نعوذ باللہ ان کی شرمگاہ کھل گئی، ان کے بیٹوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اس طرح کا الزام ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، ابھی بھی ایسی کتابیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں ابھی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا یہاں پر کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، جھوٹے جھوٹے الزام لگا کر نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو تھے اور جادوگر تھے اور جادو سکھلاتے تھے، ہے نا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی تھی، وہ جادوگر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی تھی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر نہیں کیا، انہوں نے کفر کا کام نہیں کیا، لیکن یہ کیا الزام لگاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جادوگر تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو ان کی کتابوں کے اندر بہت عجیب عجیب خرافات بڑی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 700 ان کی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ سب جھوٹا الزام انہوں نے نبیوں پر لگایا، نبیوں کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں انہوں نے گڑھی اور لکھی، اور خود موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے پریشان کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے تم تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُم، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو۔ کس طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے؟ کبھی کہتے تھے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کہ جیسا ان کے پاس جو کافر ہے، ان کے پاس جو بت ہے پوجنے کے لیے، ہمارے لیے بھی ایک بت لے کر آئیے۔ یہ کہتے تھے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ کبھی ان سے کہا جاتا کہ جنگ کے لیے چلیے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر جنگ کرے، ہم بیٹھے یہاں پر۔ تو یہ یہودیوں کی جو ہے علماء کے ساتھ ان کا سلوک تھا۔ علماء کو انبیاء کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، یہ نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو یہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا، قرآن کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ نبیوں کو جان سے مار دیا کرتے تھے، نبیوں کی ہتیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ایک جگہ پہ کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ نبیوں کے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، رسوائی اور فقیری بیچارگی کو ان کے اوپر دے مارا۔ کیوں؟ اَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ ناحق جو ہے اللہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، ناحق نبیوں کی ہتیا کر دیا کرتے تھے۔ اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ جو بھی ان کو اچھی بات کی دعوت دیتا، جو بھی ان کو اچھی بات بتانے آتا، ان کی وہ ہتیا کر دیا کرتے تھے، ہے نا۔ اور اس طرح سے ایک روایت کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق، انہوں نے ایک دن کے اندر 43 نبیوں کی ہتیا کی، 43 نبیوں کی ہتیا کی۔ پہلے چونکہ ہوتا تھا کہ ہر نبی خاص قوم کے لیے، خاص گاؤں کے لیے، الگ الگ گاؤں کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک دن کے اندر صبح میں 43 نبیوں کی انہوں نے ہتیا کی۔ اور پھر اسی دن جب اچھے لوگ ان کو سمجھانے کے لیے آئے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے نبیوں کی ہتیا کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو ان لوگوں نے تقریباً 100 سے زیادہ ایسے علماء کو، یا پھر وہ لوگ جو ان کو اچھی بات بتانے آئے تھے، شام میں 100 سے زیادہ ایسے لوگوں کی ہتیا کی۔ تو یہ بہت ہی گندے اور بہت ہی خبیث لوگ تھے، اور ان کے بارے میں حدیثوں کے اندر بالکل ہی قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر ان کی برائیاں بھری پڑی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ تم لوگ اپنے پہلے کے لوگوں کے بالکل نقش قدم پر چلو گے، جیسے وہ کرتے تھے ویسے تم کرو گے۔
ہم نبی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، ان کی ہم ہتیا کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ امت کی بات بتا رہے ہیں ہم، ایک پورے لوگ، ان کی ہتیا کی بھی کوشش ہوتی ہے، ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہے۔ یہ تمام بنی اسرائیل والی حرکات ہمارے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا، سب سے سخت عذاب جن پر ہوگا، وہ لوگ ہیں جو نبی کو قتل کرتے ہیں، یا پھر نبی نے جس کو قتل کیا۔ نبی کسی کو مارے یہ کم بڑی بات نہیں ہے، وہ یہ آدمی بہت ہی زیادہ سرکش ہوگا، بہت ہی زیادہ برا ہوگا جس کو نبی قتل کرے، اور جو نبی کو قتل کرے، ان دونوں آدمیوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا، سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو بنا علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آدمی بغیر علم کے، جانکاری نہ ہو۔ آج عالموں تو چھوڑیے، جاہلوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی ان کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے، دین اسلام کی بات ہو یا کوئی بھی بات ہو، بغیر علم کے پھٹ سے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، بغیر علم کے پھٹ سے اپنی زبان سے بات نکال دیتے ہیں، ارے یہ ہے صحیح، وہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے سخت تکلیف، سب سے زیادہ تکلیف ان کو دی جائے گی جو بغیر علم کے، بنا جانکاری کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ علم نہیں ہے، جانکاری نہیں، وہ گمراہی کریں گے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی مجسمے کے یا بت کی تصویر بناتا ہے، یا پھر کوئی بت بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں جن پر سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہونے والا ہے، سب سے زیادہ ان کو سزا ملنے والی۔ تو ان میں پہلا وہ آدمی جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ اور یہ جو یہودی تھے، یہ اتنے خبیث تھے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آری سے چیر دیا، آرا ہوتا ہے نا، اس آرے سے انہوں نے زکریا علیہ السلام کو چیر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے گردن کو انہوں نے صرف اس لیے کاٹا کیونکہ ایک زنا کرنے والی ایک عورت تھی، تو یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگ ان زنا کرنے والی عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ اور ان کے اندر ایک برائی تھی کہ یہ محرم عورتیں جو ہوتی ہیں، نامحرم عورت، وہ عورت جن سے شادی کرنا حرام ہے، ان سے یہ شادی کرتے تھے، اگر وہ اچھی لگ گئی تو ان سے بھی شادی کر لیتے تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام ان کے اس برے کام سے منع کرتے تھے۔ تو ایک زنا کرنے والی عورت نے اپنے ایک عاشق سے کہا کہ تو اگر یحییٰ کا سر لے کر آ جائے تو پھر میں تمہاری ہوں۔ تو وہ عاشق گیا اور کیا کیا اس نے؟ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اس نے سر کاٹ لیا اور سر کاٹ کر لے کر پیش کر دیا اس کے سامنے۔ تو یہ اتنے گندے اور خبیث لوگ تھے، اتنے برے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے جیسی حرکت کرنے سے حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ہی گندے اور بہت خبیث لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، بنا کسی قصور کے قتل کرتے ہیں، بنا کسی قصور کے نبیوں کی ہتیا کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی بھی یہ ہتیا کرتے ہیں جو ان کو انصاف کا حکم دیتا ہے، یا جو بھی ان کو دعوت کی بات کرتا ہے، یا پھر تبلیغ کی کوئی بات کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے، تو یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ ان کی ہتیا کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر یہ برائی بہت زیادہ موجود تھی کہ وہ ان کو اپنے خلاف بات پسند ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے بارے میں اس گمان میں رہتے تھے کہ جہنم تو ہم کو جو ہے بہت ہی کم دنوں کے لیے جہنم کے اندر ہم کو بھیجا جائے گا، بہت ہی معمولی دنوں کے لیے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی اور میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جہنم بس تھوڑے دن کے لیے جہنم کی آگ لگے گی۔ وہ گنتی کرتے تھے، چنتے تھے۔ وہ اس طرح سے گنتی کس طرح کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دنیا 60,000 سال کی ہے اور ہر 1,000 سال کے بدلے میں اللہ ہمیں ایک دن جہنم میں ڈالے گا، اس طرح ہم صرف 7 ہی دن جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد نہیں جائیں گے۔ تو یہ اپنے بارے میں یہ گمان میں رہتے تھے، اپنے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، ان سے کہو اے نبی کہ تم بھی موت کی تمنا کرو، مرنے کی دعا کرو، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، مرنے کی۔
اللہ کے چہیتے ہیں، اگر اللہ کے پیارے ہیں تو کہو ان سے کہ یہ موت کی تمنا کرے، مرنے کی دعا کرے کہ ہمیں موت دے دے۔ تو جب ایسی بات آئی تو یہ فوراً پیچھے ہٹ گئے یہودی عیسائی۔ تو ان کے اندر برائیاں بہت زیادہ بھری پڑی تھی، اور اس سے زیادہ بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، نبیوں کے بارے میں غلط غلط باتیں کرنا، یہاں تک کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ لکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ یہ نبی کے بارے میں انہوں نے ایسے الزام لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں انہوں نے کیسے الزام لگائے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ زنا کیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش تو کی ان لوگوں نے، مارنے کی کوشش تو کی، ان کے لیے پھانسی کا پھندا تو تیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ لیکن کوشش تو ان لوگوں نے کی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، پوری تیاری کر لی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہتیا کر دے، جس طرح سے پہلے یہ نبیوں کی ہتیا کیا کرتے تھے، پوری تیاری کر لی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہتیا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ان کی برائی سے روکتے تھے، ان کے غلط کاموں سے روکتے تھے، تو یہ بات ان کو پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ ذلت اور بہت ہی زیادہ ان کے اوپر جو ہے رسوائی کو ڈال دیا ہے یہودیوں کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ لعنت والی قوم ہے، سب سے زیادہ ملعون قوم ہے، سب سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ ہیں۔ ان کے یہاں نہ تو ایمانداری نام کی کوئی چیز ہے، نہ وفاداری نام کی کوئی چیز ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت اور بربادی کو ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ بہت زیادہ تکلیف والا عذاب تمہارے لیے ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا کے اندر بالکل بیکار ہو گئے، جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ سارے کا سارا عمل ان کا بیکار ہو گیا ہے، اور آخرت کے اندر بھی یہ بالکل خالی ہو کر اٹھیں گے، دنیا کوئی بھی عمل، کوئی نیکی ان کے پاس نہیں ہوگی، یہ بالکل فقیر، محتاج، نادار بن کر اٹھیں گے، ان کے پاس ایک بھی عمل نہیں ہوگا آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نبیوں کے ساتھ تو انہوں نے ظلم کیا، تو نبی کیسے سفارش کریں گے؟ نبیوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا، تو نبی کیسے ان کی سفارش کریں گے؟ اور دوسرا کوئی شخص ان کی مدد کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوگا، تو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ایسے بدترین لوگوں میں سے اللہ ہم سب کو نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔